بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ اللہ نے توفیق بخشی کہ ہم ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ یہ بیٹھنا قبول فرمائے، چونکہ یہ خالصتاً اللہ کے قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، ہماری اور کوئی نیت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. آج کا سبق تھوڑا لمبا ہے اور شاید تشریح کی بھی ضرورت نہ پڑے، اتنی واضح آیات ہیں، لیکن یہ بڑے دل سے سننے والی ہیں، پھر تمام بہنوں اور بیٹیوں کو بھی سنانے والی ہیں. اگر ہمت ہو تو گھر میں یہ سن کر یہ دو آیات آپ ان کو ضرور سنائیں، آپ کو اجر ملے گا. سورہ نور ہے، 24واں نمبر ہے سورہ نور کا، سپارہ 18واں ہے، آیات صرف دو ہیں، 30 اور 31، 30 31، دو آیات ہیں لیکن لمبی ہیں. اس میں جو اللہ پاک نے مضمون بیان کیا ہے، میں راج دعوے شروع کر رہا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ یہ ترجمہ جو ہمارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے تو کوئی باقی بات بھی ہم کر سکیں. یہ بیان ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے
کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اخلاقی، جس کو حیا کہتے ہیں، حیا اور بے حیائی، شرم، بے شرمی. گویا کہ مضمون یہ ہے کہ با حیا مرد اور با حیا عورتیں، یہ مضمون بنتا ہے آج کا. سب سے پہلے اللہ پاک نے ہم سے شروع کیا ہے، مردوں سے، چونکہ عام طور پر ذہن یہ ہے کہ مرد مستثنا ہیں اور سارے احکام عورتوں کے لیے ہیں، سارے حکم عورتوں کے لیے ہیں. اور نہ جانے یہ خیال کیسے ہماری بہنوں بیٹیوں کے گھر میں، ان کے دماغ میں کسی نے ڈال دیا ہے. نہیں، اللہ پاک کا حکم برابر ہے. اللہ فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. تم میں سے جو بھی نیک کام کرے، وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ مومن ہو. تو فرمایا پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. مومن، تو یہ مومن مردوں کے لیے کیا حکم ہے اور مومن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، یہ دو آیات ہیں. دیکھیں تھوڑی طویل ہیں، اللہ کرے کہ اس کا ترجمہ ختم ہو جائے، اور امید ہے ختم ہو جائے گا تو پھر آپ نے ایک مرتبہ یہ پڑھ کر خود اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیوی کو ضرور سنانا ہے. کوئی مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ ہم نے تمہیں سنانا ہے. اگر آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہیں بیٹھی تو پھر آپ کی ڈیوٹی ہے. سب سے پہلے اللہ پاک ہمیں کہتے ہیں مردوں کو، قل، اے محبوب، للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھا کریں، نظریں جھکائیں. اچھا، جھکا کے یہ معنی نہیں کہ آپ چلنا ہی جھکا کے شروع کر دیں، نہ نہ نہ، یہ معنی نہیں ہے. عام طور پر یہ دماغوں میں آتا ہے کہ شاید اللہ تو کہتا ہے جی بس نظریں جھکا کے چلو تاکہ تمہیں ٹھوکر لگے اور گر جاؤ. نہیں، نظریں جھکا کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تم نے نظر کو استعمال نہیں کرنا وہاں پر نہ کرنا. ظاہر ہے کہ جب بازار ہے تو بازار میں نگاہ تو پڑے گی. تو یہی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب ہم بازار میں چلیں گے تو مجبور ہیں، نگاہ تو کہیں نہ کہیں پڑ جاتی ہے. تو فرمایا وہ پڑ جانا اور چیز ہے اور پڑی ہوئی پر ڈالتے رہنا اور چیز ہے. یعنی نظر پر نظر جما کے رکھنا. یہ اللہ فرماتا ہے کہ نظریں جھکا کے چلو. پڑ گئی نا نکاح، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آگے چلو. بار بار نہیں دیکھنا اس کو. اور اس کی تشریح بڑی لمبی ہے، چونکہ ہمارے پاس تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. اگر میں یہ بتاؤں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، اپنی نظروں سے کیا کیا کام لیتے ہیں، تو آپ بھی مسکرانے لگ جائیں گے. کیونکہ میں بھی تو آپ میں سے ہوں اور آپ ہم میں سے ہیں. دیکھنا، بلا وجہ دیکھنا، اور کیا کیا دیکھتے ہیں ہم، یہ اللہ میں فرماتا ہے پہلی نظر معاف ہے تمہیں. پڑ گئی نہ پڑ گئی. اب وہ پڑھنے کے بعد نظر کو شیطان نے کھینچ لیا. نظر یہ شیطان کا تیر ہے. اب نظر نے، شیطان نے آپ کو کھینچ لیا. اب ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں. یہ حرام ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نیچی کر نگاہ. پڑ گئی نگاہ، ٹھیک ہے، چلتا رہا بازار میں چلنا، لیکن نگاہ نیچی کر. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور فرمایا کہ نظر کا نقصان یہ ہے کہ چونکہ یہ شیطان کا تیر ہے. جب آپ کسی حسن کو دیکھ کے متاثر ہوں گے، کسی خاتون کو دیکھ کے آپ کے جذبات برانگیختہ ہوں گے، تو شیطان تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ آپ کو پھر اپنی منزل پر لے جائے گا جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے، اور اس کی پہلے اللہ پاک نے منصوبہ بندی کر دی ہے.
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے بندو نظر کے چکر میں آ کے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنا. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہے. نظر بچ گئی، شرمگاہ بچ گئی. نظر بہک گئی، شرمگاہ بہک گئی. یہ جوڑ ہے آپس میں. کبھی تجربہ بھی کریں نہ کریں، بس تجربہ میرے کہنے پر، اللہ مجھے معاف کرے. ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ فطرت ہے کہ جب تک ہم اس کو ٹک ٹکی لگا کے نہ دیکھیں کسی چیز کو تو تسلی نہیں ہوتی. اور کرتے کرتے پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے ہمیں. تو یہ میرے مالک نے منع کر دیا، نظر کی حفاظت کر، نظر کی حفاظت کر، تو شرمگاہ کی حفاظت کرنے پر مجبور ہوگا. اس لیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یاد رکھو بری جگہ راستے میں راہ گزر پر بیٹھنا ہے. بری جگہ راستے میں راہ گزر پر بیٹھنا ہے. اور کہ یا رسول اللہ، ہم تو مزدور لوگ ہیں، ہم تو بیٹھتے ہیں، راہ گزر پر ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے مزدوری کے لیے. تو سرکار نے فرمایا پھر راستوں کا حق ادا کرو، راستوں کا حق ادا کرو. سرکار نے فرمایا پتہ ہے وہ حق کیا ہے؟ فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت کر. صرف اپنے اس آدمی سے بات کر نگاہ بھر کر جس کی مزدوری کے لیے تم نے جانا ہے. لیکن اگر باقی جگہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر تو نظروں کو، جو ہماری پنجابی زبان کہتے ہیں، سینکتا رہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے پھر نہ. اس لیے فرمایا کہ راستے میں مت بیٹھو. یہ جو ہمارے بعض دفعہ چوپال پہ بچے لوگ بیٹھتے ہیں نا رات کو، یا بزرگ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں بلا وجہ، بھائی کوئی محفوظ جگہ ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن راستوں میں چوراہوں میں بیٹھنا یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ برائی کی جڑ ہے. ختم کرو اس کو، یا پھر اس کا حق ادا کرو. حق کیا ہے؟ کہ نگاہ کی حفاظت کر اور جو گزرے اس کے سلام کا جواب دے. اگر تیری توجہ کہیں اور ہوگی تو جواب کہاں دے گا؟ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کر. کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، کسی نے کانٹا پھینک دیا، کسی نے کوئی اینٹ پھینک دی، کوئی روڑا پھینک دیا، او بھائی سن ادھر آ بیٹا، یہ اٹھا لو. یہ راستے میں پھینکنا جائز نہیں ہے. امر بالمعروف. کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے راستے میں، کرنا ڈیوٹی، اس کو بلاؤ، بچا یہ سگریٹ تم کیوں پیتے ہو؟ اکثر الحمدللہ جو بھی ہمارے قابو چڑھ گیا، سگریٹیں چھوڑ گیا ہے، لیکن پھر بھی جو پکے اسموکر ہیں بڑا مشکل مسئلہ ہے ہم سے چھڑانا. لیکن اللہ چھڑا دیتا ہے اگر وہ خود نیت پکی کر لے. سب سے بڑا طاقتور اگر دنیا میں نے دیکھا ہے نا کوئی، تو وہ انسان ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے نا، یقین کریں آپ، اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اسے وہ کر گزرتا ہے. اور یہ صرف انسان کے پاس ہے، باقی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ کر سکے. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. تو فرمایا اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کر، نظر بازی نہ کر، سلام کا جواب نہ دے، جان بوجھ کے اپنا ہتھیار پھینک دے راستے میں، کسی کو ٹھوکر لگے نہ کر. اگر کوئی پھینک رہا ہے تو بھائی اس کو سمجھا دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر. پھر فرمایا ذالک ازکیٰ لہم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. نظر کی حفاظت کرو گے، شرمگاہ تمہاری محفوظ ہو جائے گی. یہ نظر جو ہے یہ شیطان کا تیر ہے. اور خاص طور پر آج کے زمانے میں یہ انٹرنیٹ نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہمارے بچے، اللہ ہمیں معاف کرے، جب تک ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ ہماری بات سنتے بھی ہیں. ویسے بہت اچھے بچے ہیں، بہت اچھے بچے ہیں اللہ کے فضل سے. میں نے دیکھا ہے، ایسے امریکہ میں دیکھا ہے، اگر بچوں کو آپ اچھی عادتیں ڈال دو تو پڑ جاتی ہیں. اب میرے یہاں صبح کی اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے صبح، بچے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور بچے ہی کراتے ہیں، میں تو پڑھتا ہوں پیچھے، عادت پڑ گئی ہے. لیکن اگر خود نہ اٹھے نماز کے لیے تو بچوں سے کیسے نماز پڑھواؤ گے بھائی؟
اور کیوں کہ رات دیر تک جاگتے ہیں ہم، انٹرنیٹ کو گھماتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی کہ آپ اپنے آپ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے اور بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ تو مردوں کے لیے ہو گیا. فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. ہم سمجھتے ہیں میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلا بیٹھا ہوں میں. اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں نا، تم جو کر رہے ہو مجھے پتہ ہے کیا کر رہے ہو. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کر رہے ہو، بنا رہے ہو نا، جو کچھ بھی بنا رہے ہو، خیالی پلاؤ پکا رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، میں جانتا ہوں. یہ تو مردوں کے لیے تھا. اب عورتوں کے لیے آ گیا. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَاتِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. عورتوں سے بھی یہ کہا ہے کہ اے مومن عورتوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. نیچی رکھو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا. یہ نہیں کہ آپ کہیں جی قرآن میں لکھا ہوا نگاہ نیچی کر کے چلو تاکہ ٹھوکر مارو یا خود گر جاؤ یا کسی کو گرا دو. یہ نہیں کرنا. نظر کی حفاظت کرنا ہے. پہلی نگاہ پڑ گئی سو پڑ گئی، جانے دو، معاف ہے. اس سے آگے نہیں کہ ٹک ٹکی لگا کے نظر بازی شروع کر دو. اللہ کہتا نا یہ نہیں کرنا تم نے. اور فرمایا کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہی بات جو مردوں کو کہی اللہ نے کہ نگاہ کی حفاظت کر، تیری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. عورتوں سے بھی یہ کہا اے مومن عورتوں اپنی نظر کی حفاظت کرو، تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائیں گی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں. وَلَا يُبْدِينَ، اپنی زینت نہ دکھائیں کسی کو. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر کہ جو ہاتھ پاؤں جو سے گھر میں ضرورت ہوتی ہے کھلے رہتے ہیں تمہارے، اس کی اجازت ہے. ہاتھ ظاہر ہے کہ کام کرنے کے لیے چاہیے، چہرہ بھی آپ کو چاہیے، باہر کے لیے نہیں کہہ، یہ گھر کے لیے ہے. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اوڑی رہا کریں اپنی اوڑنیاں سینوں پر. کیوں جی؟ یہ ہماری بہنیں بیٹیاں سن لے، وہ جو لمبے لمبے گلے رکھوا لیتی ہیں نا یہاں سے وہاں تک، اللہ منع کر رہا ہے. گلے نہیں رکھوا سکتے آپ، اور اگر رکھنا ہے کوئی مجبوری ہے آپ کو تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بکل مار، اوڑھنی رکھ اپنے سینے پر. یہ گلا کھلا نہیں دکھ سکتے تم. اللہ فرما رہا ہے یہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے گلے کھلے دکھاؤ لوگوں کو. یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہ 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 نہ، یہ میں نے تمہارے خامدوں کے لیے بنائے ہیں، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور اپنی اوڑھنیاں اپنی چھاتی پر رکھ لیا کریں. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی زینت کو اپنے شوہروں یا او آبائہن، یا بزرگوں کے، جو باپ ہے تمہارا باپ ہے اس کا باپ ہے، او ابنا او آبائی بعولتہن، یعنی شوہر کا جو باپ ہے بزرگ بندہ، یہ تمہارا باپ ہے، تمہارا شوہر ہے، گھر کے اندر ہو ٹھیک ہے. چلو آگے کیا ہے؟ او اخوانہن او بنی اخوانہن، تمہارے اپنے بیٹے ہوں یا تمہارے شوہروں کے بیٹے ہوں، یا تمہاری اخواتہن او نسائہن، یا تمہاری بہنوں کے بیٹے ہوں یا بھتیجے ہوں یا تمہاری بھانجیاں بھانجے ہوں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی لونڈیوں کو جو غلام کنیزیں کام کرتی تھی پرانے زمانے میں، ان کی بات ہو رہی ہے. ان کے علاوہ او الطفل الذین او غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور غلام جو شروع سے آپ نے پال رکھے ہیں، یا خدام جن کی خواہش مر چکی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. اب الطفل الذین، اور وہ بچے
اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ عورتوں کی کون کون سی جگہ پوشیدہ خطرناک ہے اور کون سی خطرناک نہیں ہے، یعنی بے خبر بچے، یعنی چھوٹے بچے ہوں گے. ولا یضربن بارجلہن، اور جب چلا کرو تو زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلا کرو، تاکہ وہ جو تم نے پازیب پہنی ہے اس کی چھنکار دوسروں تک نہ پہنچے. کیا خیال ہے؟ یہ مسلمان عورتیں یہ جو فیشن شو کے نام پہ جو کرتی ہیں یہ جائز ہے؟ اور کرانے والے کون ہیں؟ مسلمان. اور ہو کہاں رہا ہے؟ اسلامی مملکت میں. قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں. ولا، اللہ فرماتے ہیں کہ ولا یضربن بارجلہن، یہ پاؤں مار کے نہ چلا کرو زمین پر. لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ وہ تمہاری پازیب کی چھنکار ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے تو نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو اللہ کے آگے سارے کے سارے. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، اے ایمان والے عورتوں، اے ایمان والے مردوں، توبہ کرو اللہ سے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کر لو توبہ. لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضمانت اگر تم سے مجھے مل جائے، سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ 6 چیزوں کی ضمانت اگر مجھے تم سے مل جائے تو ایک ضمانت میں بھی دیتا ہوں. صاحب نے عرض کیا رسول اللہ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں اور آپ کیا عطا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ نہ بولنا. پہلی بات سرکار نے کی. 6 چیزیں بتائیے نا. پہلی کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا. اور آج کی ہماری سوسائٹی میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. قدم قدم پر جھوٹ ہے، قدم قدم پر جھوٹ ہے. اللہ اکبر. ایاکم بالکذب، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بچ جاؤ جھوٹ سے. یہ جھوٹ اس طرح ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ تمہارا جھوٹ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. دوسری بات سرکار نے فرمائی اگر کوئی امانت رکھ دے، کوئی امانت رکھ دے، ہوتا ہے نا کہ ہے نا یہ میرے زیور رکھ لو، میں پاکستان جا رہی ہوں اور وہ جناب اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے میں واپس آ کے لے لوں گی، لے کے دے کے چلے گی بیچاری. امانت بہن سمجھ کے، ساتھی سمجھ کے، دوست سمجھ کے، سہیلی سمجھ کے. جب وہ واپس آئی تو واپس آ کے اس نے کہا وہ تو چور آیا تھا، وہ چور لے کے چلا گیا. یا کسی نے کنگن دے دیا کہ جا میری بہن کو، میری والدہ کو دے دینا. کہا جی وہ راستے میں امیگریشن والوں نے، کسٹم والوں نے نکال لیا تھا. یہ میں نے خود دیکھا یہ حال، کسٹم والوں نے نکال لیا تھا. اللہ کہتا نا امانت میں خیانت نہ کرو. محبوب ان سے کہہ دو اگر تم امانتوں کی حفاظت کرو گے تو پھر تم انہیں بشارت دے دو، جھوٹ نہ بولو اور امانت میں خیانت نہ کرو. اور باقی بھی امانتیں ہیں جیسا ابھی قرآن کریم فرما رہا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو. عورت مرد کے لیے امانت ہے اور مرد عورت کے لیے امانت ہے. جس طرح مرد کو حق نہیں کہ وہ سہیلی بنائے، یعنی گرل فرینڈ بنائے، عورت کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ بنائے. ہمارے ہاں نہیں ہے یہ امریکن سسٹم تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. صرف شادی کے وقت میں دیکھ سکتے ہو عورت کو، یا عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں. یہ جو ڈیٹنگ ہے نا، جی مجھے پیار ہو گیا ہے، او بھائی کیوں پیار ہو گیا تمہیں؟ کون ہو تم؟ کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ ایک نظر دیکھو، ماں باپ کو بھیجو کہ جاؤ میرے رشتے کی بات کرو. یہ جو پیار کا چکر آج کل ڈراموں میں دکھا رہے ہیں نا، یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں دین کا، اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہماری بچیوں کو اکسا رہے ہیں کہ تمہارا رائٹ ہے. شریعت کہتی ہے کوئی رائٹ نہیں ہے. جو باپ تمہیں، جو ماں جنم دیتی ہے قیامت سے گزر کر تمہیں پالتی ہے، سارا دن باپ تمہارا جان مارتا ہے، وہ پال کے جوان کرتا ہے، اور بچیاں کہتے ہیں جی ہماری مرضی ہے، ہم نے محبت کر لی ہے. او بھائی
کس سے محبت کر لی ہے تم نے؟ محبت کر ماں باپ سے، اگر دعا لینی ہے، اگر زندگی خوبصورت گزارنی ہے۔ میں کبھی کبھی خود بھی ہنستا ہوں، اپنی مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ میں سے ہیں۔ میری شادی کو ماشاءاللہ 53 سال گزر گئے، 53 سال۔ والدین نے کر دی، سو کر دی تو کر دی، بات ہی ختم ہو گئی، کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے۔ میری بات سمجھا کیا کہہ رہا ہوں؟ وگرنہ میں امام ہوں، صبح نکاح پڑھاتا ہوں، شام کو بندے آ جاتے ہیں، استاد جی طلاق لکھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مرضی ہے نا، مرضی یہ جو بچوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہے، باپ کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ بے خبر ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھ جاتی ہیں ساتھ میں خود، ہماری وہ ذہن سازی کر رہے ہیں۔ کوئی محبت نہیں میرے بھائی، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کسی محبت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ اور واقعی ڈرامہ ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ڈرامہ ہے؟ ڈراموں پہ یقین نہیں کیا کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیانت نہیں کرنی، پھر فرمایا کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ اگر تم نے کسی بچے سے بھی وعدہ کر لیا نا، بچے سے، تو وعدہ وفا کر۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ تو بچہ ہے، فرمایا وہ بچہ ہے، تو بچہ نہیں ہے نا، تو نے تو سوچ سمجھ کے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ خلافی نہ کر۔ فرمایا یہ نظر نیچی رکھ، یعنی نظر کی حفاظت کر۔ یہ چوتھی، نظر کی حفاظت کر، یہ ان 6 چیزوں میں ایک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچا۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اور گاؤں کا چودھری بن گیا ہے، تو نمبردار بن گیا ہے، تو باقیوں کو بھی انسان سمجھ۔ اگر اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تو مالدار ہو گیا ہے، تو باقیوں کو بھی انسان سمجھ۔ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے باز رکھ، یہ 5ویں چیز ہے۔ اور 6ٹھی چیز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سرکار میں 6 چیزوں کی ضمانت مسلمان مجھے دے دیں، اور میری طرف سے وعدہ ہے اللہ کا، ان کو جنت ان کے لیے واجب ہوگی۔ کتنی خوبصورت بات ہے مشکل تھوڑا سا کام، لیکن کر لیا جائے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا جوان شہید ہو گیا، تو وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی میدان جہاد میں پہنچی۔ سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، اس نے وہ ناک پہ لیا ہوا تھا نقاب، آنکھیں کھولی تھی، نقاب لیا ہوا تھا، اور وہ بچے کے غم میں، شدید قسم کے درد میں مبتلا تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا بچہ، فرمایا بھائی وہ شہید ہو گیا۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، ان کا یار یہ عجیب خاتون ہے، بیٹا شہید ہو گیا ہے، بیٹا شہید ہو جائے تو عورت کو ہوش نہیں رہتی، میں کہاں ہوں، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ تو اس خاتون نے کیا جواب دیا سرکار کی موجودگی میں؟ کہا میرے بھائی میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی، بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی، میں نے، حیا میرے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی دونوں بیویاں ام سلمہ اور ام المومنین سیدہ مامونہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے اور بڑے کارآمد صحابی ہیں۔ جب سرکار ایک مرتبہ مدینے سے باہر گئے تھے، تو یہ پتہ ہے مدینے کا امام اور چارج کس کو دے کے؟ اس نابینا صحابی کو، عبداللہ بن مکتوم کو، مسجد کا امام بھی بنا کے اور مدینے کا چارج بھی دے کے گئے۔ یہ وہ صحابی تھے۔ تو سرکار کے گھر تشریف لائے، تو وہ خواتین دونوں سرکار کی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا میمونہ ام سلمہ پردہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ کس سے؟ سرکار نے فرمایا عبداللہ سے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو نبینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میمونہ یہ نبینا، تم تو نبینی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو نا، جس طرح اس کو دیکھنا منع ہے تمہیں بھی دیکھنا منع ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، یہ 2 آیات کریمہ آپ نے خود ایک مرتبہ پھر پڑھنی ہے، اور پھر گھر والوں کو سنانی ہے۔ کوئی بات نہیں،
دو چار گالیاں پڑ جائیں گی اسے میری طرف تو روانہ کر دینا، لیکن سنا دینا ان کو، اور یہ ساری باتیں آپ ان کو بتائیں کہ یہ ڈرامے اور یہ جو آنکھ بازی، نظر بازی اور یہ جو عشق و محبت کی داستانیں ہیں، اس کا شریعت میں، اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ نفسانی خواہشیں ہیں جو شیطان ہمارے تک پہنچا رہا ہے ان ڈراموں کے ذریعے سے۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی لڑکا پسند آ جائے، آپ کا حق ہے ماں باپ سے کہو جا کر کے، اور ماں باپ کی دعائیں لو، اور جس بچے کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن سامنے کھلا ہوا ہے کہ 53 سالہ زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا تھا۔ ماں باپ کے لیے دعا نکلتی ہے، کیوں کہ ماں باپ نے یہ کام کیا تھا۔ اگر آپ بھی ماں باپ کی دعائیں لے کر، میری بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، آپ اس کام کو آگے نبھائیں گی تو اللہ اور اللہ کا رسول اور ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، وگرنہ یہ عشق و محبت کے جو فراڈ ہیں یہ تو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ان سے بچو، اور اس کا بچنے کا ایک ہی ہے کہ سب سے پہلے نظر کی حفاظت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنازے کی دعا دیکھ لیتے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہی ہے، اللہ کرے گا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، یہ فرنٹ کیمرہ جو ہے نا، اس کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ دایاں سے کام شروع کرتے ہیں، وہ کیمرے میں بایاں ہاتھ نظر آتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عجیب مفتی صاحب ہے، یہ بایاں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں۔ نہیں، میں بایاں سے نہیں پی رہا، پی میں دایاں ہاتھ سے رہا ہوں، لیکن یہ کیمرہ چونکہ فرنٹ کا ہے تو یہ آپ کو الٹا کر کے دکھائے گا۔ تو فرنٹ کیمرہ ہمیشہ الٹا دکھاتا ہے اور